السلام علیکم. دس از نور. ایجوکیشن فرسٹ ایئر پارٹ 1. ٹاپک تعلیم کے اسالیب یعنی موڈز آف ایجوکیشن. تعلیم کے اسالیب. تعلیم کے 3 اسالیب ہوتے ہیں یعنی موڈز آف ایجوکیشن 3 ہوتے ہیں: رسمی، نیم رسمی، غیر رسمی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ ہم لوگ اپنے اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں. یہ ایسی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پر ہم لوگ کسی تعلیمی ادارے میں ایک کورس کے تحت ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو، معاشرے کے لوگوں کو، بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف ادارے قائم کرتا ہے جو کہ طلباء کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ یعنی ٹیچرز کی نگرانی میں اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے. پورا ایک نصاب تیار کیا جاتا ہے جن کے مطابق اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی مقصد کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ قائم کی جاتی ہیں. یہ تعلیم باقاعدہ نصاب اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کی پوری نشو و نما اور ان کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائمز ہوتے ہیں، ایک دورانیہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ کس طرح سے اساتذہ نے اپنے اس طریقہ تدریس کو اس کو کور کرنا ہے. پھر آ جاتا ہے نیم رسمی تعلیم یعنی نان فارمل ایجوکیشن. اس میں بکس نہیں ہوتی، اس میں باقاعدہ تعلیمی اداروں کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اس میں تعلیمی اداروں کے بجائے ذرائع ابلاغ یعنی انٹرنیٹ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ان لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے کہ جو کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، مطلب ایک ریگولر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اس میں کس حد تک نصاب تو طے کیا جاتا ہے، مطلب ایک سلیبس کیا جاتا ہے، لیکن تعلیمی ادارے نہیں قائم ہوتے. اس تعلیم میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے کام لیا جاتا ہے یعنی انٹرنیٹ وغیرہ سے. پھر آ جاتا ہے غیر رسمی تعلیم یعنی انفارمل ایجوکیشن. غیر رسمی تعلیم نہ تو ہم لوگ انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں، نہ ہم لوگ یہ بکس وغیرہ اور کسی اسکول، یونیورسٹیز وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں. یہ ایسی تعلیم ہوتی ہے جو انسان ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے بجائے اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے انسان سیکھتا ہے. غیر رسمی تعلیم کا جو عمل ہوتا ہے، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بچہ اپنی ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے. اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، مسجد میں انسان کا جو تربیت کا عمل ہوتا ہے، یہ اس کے پیدا ہوتے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. انسان کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی بڑا ہوتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے. اس تعلیم میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد، کوئی نصاب، کچھ طے نہیں ہوتا. اس میں امتحانات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ایسا. غیر رسمی تعلیم کا جو دائرہ کار ہوتا ہے، یہ نیم رسمی تعلیمی اداروں کی نسبت بہت وسیع ہوتا ہے. اب یہ تینوں جو اقسام ہیں تعلیم کی، یہ معاشرے کے افراد کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کرتی رہتی ہیں. یعنی غیر رسمی تعلیم کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ عمل مہد سے لحد تک جاری رہتا ہے. یعنی یہ بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی لحد تک یعنی اس کے مرنے تک یہ عمل چلتا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم حاصل کرو پنگورے سے قبر تک. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا جو عمل ہوتا ہے، ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی ساری زندگی بھر جاری رہتا ہے. انسان اپنے آس پاس کے ماحول سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی بڑا ہوتا ہے. تھینک یو.